بادشاہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو گرا دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، جیسے ہی بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا اسی وقت اس کے سر میں سخت درد شروع ہو گیا، ساتھ ہی آنکھوں، ناک اور منہ سے ایسا بدبودار پانی بہنا شروع ہوا کہ کوئی شخص اس کے پاس ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر طبیبوں کو علاج کا حکم ہوا کہ سارے طبیب آ جائے، بادشاہ کا علاج کرے۔ طبیب باری باری کوششیں کرنے لگے، مگر بادشاہ کا مرض سمجھنا اور اس کا علاج کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بھی بادشاہ کے پاس ٹھہر ہی نہیں پا رہا تھا۔ آخر سب طبیبوں نے یہی کہا کہ ہم زمینی بیماریوں کا علاج تو کرتے ہیں، آسمانی مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ بہت تکلیف میں تھا، کوئی علاج نہیں بن پانا تھا۔ اسی حالت میں رات ہو گئی، ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور کہا میں کچھ سوال پوچھوں گا، اگر بادشاہ سلامت مجھے درست جواب دے تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر بہت خوش ہوا، فوراً عالم صاحب کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اور ان عالم صاحب کو تنہا چھوڑ دیا گیا، ایک طرف چھوڑ دیا گیا تاکہ آپس میں گفتگو کریں۔ ان عالم صاحب نے پوچھا کہ اے بادشاہ، کیا آپ نے اس بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ عالم صاحب بولے اسی سبب سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے۔ اس گھر کا مالک دلی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، آپ اس ارادے سے باز آ جائیے، اس گھر یعنی کعبہ شریف اور اس کے خدام کے ساتھ نیکی و بھلائی کا ارادہ کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو شفا ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور کعبہ شریف کی عزت کرنے، اہل مکہ کے ساتھ نیکی و بھلائی کا ارادہ کیا۔ بس یہ ارادہ کرنے کی دیر تھی، بادشاہ سلامت کو اسی وقت شفا نصیب ہو گئی۔ اس وقت تمہ ہمیر کعبے کے رب پر ایمان لایا اور کعبہ شریف پر 7 قیمتی غلاف چڑھائے۔ تمہ ہمیر پہلا شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، پہلا شخص ہے، اس سے پہلے خانہ کعبہ پر کوئی غلاف نہیں تھا۔ تمہ ہمیر جس کا آپ نے بھی ذکر سنا، اس بادشاہ نے قیمتی غلاف ان کے اوپر چڑھائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا صفا بھی، مروہ بھی دیکھا، تیرے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا روائی سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کعبہ شریف کی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ تمہ ہمیر نے کعبہ شریف کی بے ادبی کا صرف ارادہ ہی کیا تھا، خدا کہا کا غضب اس پر برس پڑا۔ پھر جب اس نے کعبہ شریف کی عزت کا ارادہ کیا تو رب الرحمن الرحیم کا دریائے رحمت جوش بلایا اور تمہ ہمیر کو اسی وقت دردناک مرض سے شفا نصیب ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ کعبہ شریف کی بے ادبی کرنا ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہے۔ دیکھیے تمہ ہمیر نے کعبہ شریف کو ابھی نقصان پہنچایا نہیں تھا، بس ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اس پر خدا قہار کا غضب برس پڑا۔ اسی طرح ابرہ نامی بادشاہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ بدبخت کعبہ شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھیوں پر سوار فوج لے کر آیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک یعنی اللہ پاک بڑی قدرت والا ہے۔ رب کائنات نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور نقل پرندوں یعنی ابابیلوں کے ذریعے اس کی ہاتھیوں پر سوار فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان
مکر و فریب کو تباہی نہ ڈالا اور فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کوئی دردناک واقعہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے. یاد رکھیے گناہ ہر جگہ گناہ ہی ہو، البتہ حرم پاک میں خصوصاً کعبہ شریف کے روبرو گناہ کا کام کرنا صرف گناہ ہی نہیں، کعبہ شریف کی بے ادبی بھی ہے. اس لیے حرم پاک میں جا کر گناہوں سے خصوصاً بچنا لازمی ہے. زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ایک شخص جس کا نام اسحاق تھا، اس نے نائلہ نامی ایک خاتون نے عین کعبہ شریف کے اندر بدکارے کیا. معاذ اللہ. اس بدبختوں کو کعبہ شریف کی حرمت کا بھی احساس نہ ہوا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب ان دونوں نے کعبہ شریف کی ایسی بے ادبی کی تو ان پر اللہ پاک کا غضب برسا اور یہ دونوں اسی وقت پتھر کے بن گئے. نمبر 2 زمانے جاہلیت کا ہی واقعہ ہے. ایک عورت اور ایک مرد طواف کر رہے تھے. انہوں نے گندی نیت سے اپنا جسم ایک دوسرے کے ساتھ مس کیا، یہ ٹچ کیا تو ان پر اسی وقت قہر برسا اور ان کی جسم اسی جگہ سے آپس میں مل گئے. اب انہیں لوگوں سے حیا آئی، یہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگے. راستے میں ایک بوڑھے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی. اس بوڑھے کو جب ان کی گندی حرکت کا پتہ چلا تو اس نے کہا جہاں سے بھاگے ہو وہیں واپس جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، تمہیں اس عذاب سے نجات مل جائے گی. چنانچہ وہ دونوں واپس کعبہ شریف کے پاس آئے، سچے دل سے توبہ کی اور پکا عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی گندی حرکت نہیں کریں گے. ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں عذاب سے نجات عطا فرما دی. یہ دونوں کے جسم جدا جدا ہو گئے. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کعبہ شریف کے قرب میں گناہ کرنا کس قدر ہلاکت جیسے ہے. اس لیے گناہوں سے تو ہر جگہ ہی بچنا لازمی ہے، البتہ حج کا شرف ملے، عمرے کی سعادت ملے، حرم پاک کی حاضری ہو تو وہاں گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ بچنا چاہیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تبہ حمیری کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کعبہ شریف بہت ہی بابرکت مقام ہے. اس کے ادب و احترام کی برکت سے غضب الہی سے نجات اور بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ پرندے اس کے ادب کے پیش نظر اس کے اوپر سے نہیں گزرتے. کوئی پرندہ کبھی بھی کعبہ شریف کی چھت یا اس کے دیواروں پر نہیں بیٹھتا. ہاں، جب کوئی پرندہ بیمار ہو تو کعبہ شریف کی چھت پر بیٹھتا یا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اس کی برکت سے اسے شفا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. شفا اور غذا بھی ہے کہ اہل بقے کا سالہ سال تک یہ دستور رہا ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی گنگا ہو تو اسے کعبہ شریف میں لاتے اور کعبہ شریف کے دروازے کی چابی اس کے منہ میں رکھتے، جس کی برکت سے وہ بچہ بولنے لگتا تھا. سبحان اللہ. علامہ احمد بن علی فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں 433 سن ہجری کی بات ہے کہ کعبہ شریف کے ایک کونے رکن یمانی سے انگلی کے برابر پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ گیا. لوگوں کی اس طرف توجہ نہ ہوئی، لہذا اس کی مرمت بھی نہ ہو سکی. پتھر کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا کعبہ شریف سے جدا ہونے کی نحوست یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیل گئی. آئے دن لوگ مرنے لگے. جو بھی اس وبا کا شکار ہوتا 3 دن کے اندر اندر موت کی گھاٹ اتر جاتا تھا. بالآخر خراسان میں رہنے والے کسی نیک بندے کی خواب میں رہنمائی کی گئی، چنانچہ وہ ٹکڑا توڑ کر واپس دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا گیا تو وبا ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ شریف کی عزت کرنے، ادب و احترام کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھنے، اس سے برکت لینے، غلاف کعبہ کے ساتھ جھوم کر لپٹنے، باب کعبہ کو بوسے دینے، اس سے لپٹ کر خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کعبہ شریف کی برکت سے ہمیں جسمانی بیماریوں اور
اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے امراض سے بھی شفا نصیب ہو جائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی